حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے۔ محفل میلاد کی خوشی اس بیٹی کو منانی چاہیے جو حضور کی آمد سے قبل زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ بیٹی کا کوئی خوشی کا کوئی طریقہ نہ تھا، کوئی ذریعہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مایوسی کی لہر ہوتی تھی جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بیٹی کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، بیٹی مٹی کی نظر ہو جاتی تھی۔ تو حضور نے جب اس دور کے اندر تشریف لائے، حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے اس دور کے اندر فرمایا بیٹی کو عزت عطا فرمائی، فرمایا جس نے 2 بیٹیاں، اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹیاں عطا فرمائی، پھر اس نے 2 بیٹیوں کو بیاہ کر شادی کر دی، گویا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ اس طرح کرے گا، اور جنت کے اندر میں اس کو اس طرح لے کر جاؤں گا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کو گلے کے اندر رسا ڈال کر بیٹے اس کو منڈیوں کے اندر بیچ آیا کرتے تھے۔ یہ عرب کی جہالت میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اس دور کے اندر یہ طریقہ رائج تھا۔ ماؤں کی کوئی توقیر نہیں تھی، بیٹیوں کی کوئی توقیر نہیں تھی۔ ماؤں کا کیا حال کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو، ماؤں کو منڈیوں کے اندر بیچا جاتا تھا اور اس پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ ان کو منڈیوں کے اندر بیچ کر آپس کے اندر بیٹے آپس کے اندر رقم تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے، مگر جب حضور تشریف لائے، حضور نے ماں کو کیا عزت دی، فرمایا جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے مگر میں نے کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے کر دی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، کہا ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر ماں کو عزت ملی ہے، ماں کو وقار ملا ہے تو حضور کے صدقے ملا ہے۔ تو کیا ماں کو میلاد نہیں منانا چاہیے؟ ماں کو بھی میلاد منانا چاہیے، اور میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی حضور کی آمد سے قبل کوئی توقیر نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، اس کو ڈنڈوں کے ساتھ مارا جاتا تھا، ڈنڈوں کے ساتھ اس کو بہت مارا جاتا تھا۔ مگر آقا علیہ السلام جب تشریف لائے، حضور نے فرمایا جس کا ابا راضی اس پر اللہ راضی۔ حضور نے باپ کو بھی عزت عطا فرمائی، بوڑھے کو عزت عطا فرمائی۔ تو کیا بوڑھوں کو حضور کی میلاد کی خوشی کے اندر محفلیں نہیں سجانی چاہیے؟ حضور کی گلی گلی ترانے نہیں پڑھنے چاہیے؟ حضور نے فرمایا کہ سفید داڑھی والا جس پر راضی ہے، باپ جس پر راضی ہے اس پر اللہ راضی ہے۔ گویا جس نے سفید داڑھی والے کی عزت کی، گویا اس نے اللہ کی عزت کی۔ پھر فرمایا آقا علیہ السلام راستے کے اندر جا رہے ہیں، صحابی بھی کچھ ساتھ ہیں۔ آقا علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو سامنے ایک بزرگ جا رہے تھے، وہ بزرگ حضور کے آگے تھے۔ جب حضور نے ان کو دیکھا تو حضور آہستہ ہو گئے۔ حضور جب آہستہ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور ہمیں تو بڑی جلدی ہے مگر آپ آہستہ کیوں ہو گئے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر ہم چلتے چلتے اس بزرگ کو کراس کر جاتے، اس بزرگ کو کراس کر جاتے تو اس کے دل پر کیا عالم گزرتا، کیا کیفیت گزرتی، اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا۔ اس وجہ سے ہم نے اپنی رفتار کو آہستہ کر لیا۔ صحابہ کرام نے کہا حضور یہ تو یہودی ہے، ذرا جملہ سنیے اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا۔ کہا حضور یہ تو یہودی ہے۔ حضور نے فرمایا انسان تو ہے نا، فرمایا انسان تو ہے نا۔ تو حضور نے بزرگوں کو عزت عطا فرمائی، بوڑھوں کو عزت عطا فرمائی۔ تو کیا ان کو حضور کی میلاد کی خوشی کے اندر کیا محفلیں نہیں منانی چاہیے؟ گلی گلی حضور کی محبت کے ترانے نہیں پڑھنے چاہیے؟ اور مولوی صاحب کیا اس کو حضور کا میلاد نہیں منانا چاہیے؟ مولوی کو کوئی جانتا نہیں ہوتا، کوئی اس کی عزت نہیں ہوتی جب وہ مسجد کے اندر آتا ہے، نہ تو اس کا کوئی خاندان پوچھتے ہیں، نہ اس کی کوئی قیمت پوچھتے ہیں، بتاؤ کہ تم کہاں رہتے ہو، کیا کرتے رہے ہو، کچھ نہیں پوچھا جاتا۔ بس دیکھتے ہیں وضع قطع غلاموں والی ہے، وضع قطع حضور والی ہے، بس قبول کر لیتے ہیں۔ خس خس جنہ قدر نہ میرا، میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں، میں نو محل چڑھایا سائیاں۔ تو کیا میلاد کا ذکر، محفل میلاد کیا اس مولوی کو نہیں منانا چاہیے کہ جن کے دم سے، جن کی عزت کی وجہ سے، جن کے نالین پاک کے صدقہ سے اس مولوی کو عزت ملی؟ پھر فرمایا کہ اس مزدور کو میلاد منانا چاہیے،
उस मजदूर को मिलाद बनाना चाहिए जो मंडियों के अंदर बेचा जाता था, मगर हुजूर जब तशरीफ लाए तो मजदूरों को, गरीबों की इज्जत अदा फरमाई। हुजूर ने मजदूरों को लिए फरमाया अल कासिब हबीबुल्लाह, हाथ से कमाने वाला अल्लाह का हबीब है, हाथ से कमाने वाला। फिर फरमाया ऊतुल अजीर अजरहू क़ब्ल अन यजुफ़ इस्मुहू, कहा मजदूर की मजदूरी उसको पसीना खुश्क होने से पहले। ये हुजूर ने मजदूरों को इज्जत अदा फरमाई। तो क्या मजदूर को मिलाद नहीं मनाना चाहिए? उस तबके को मिलाद मनाना चाहिए जिसको हुजूर की वजह से इज्जत मिली। खुदा की कसम, हमारे जिस्म पर एक बाल भी ऐसा नहीं है जो हुजूर के एहसानात के अंदर जकड़ा हुआ ना हो। हम सरतापा हुजूर के एहसानात के अंदर हैं। खुदा की इज्जत की कसम, ये हमारी खुशकिस्मती है। हम हुजूर के उम्मती, मैं हुजूर का उम्मती, आप हुजूर के उम्मती, ये हमारी खुशकिस्मती है। हमें हुजूर ने अपना उम्मती होने का शर्फ अता फरमाया। तो इन लोगों को मिलाद मनाना चाहिए। क्या उस बहन को मिलाद नहीं मनाना चाहिए? हुजूर ने फरमाया अगर जिसका बाप चला जाए और बेटे की मौजूदगी के अंदर उसकी 4 बहनें उसके घर मौजूद हों, हुजूर ने फरमाया कि 2-3 को ब्याह कर अगर मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसको जन्नत में लेकर जाऊँ। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी बेटी को तलाक हो जाए और वो अपने बाप के घर वापस पलट आए और बाप उसकी खिदमत करता रहे, उसके खाने पीने का बंदोबस्त करता रहे, फरमाया मैं क़यामत के दिन उसकी सिफारिश करूँगा। तो हुजूर ने तलाक याफ्ता को इज़्ज़त अता फरमाई, बेवा को इज़्ज़त अता फरमाई, बेटी को इज़्ज़त अता फरमाई, बहन को इज़्ज़त अता फरमाई, माओ को इज़्ज़त अता फरमाई, बापों को इज़्ज़त अता फरमाई। सब कुछ जो इज़्ज़तें मिली हैं ये हुजूर के जोड़ों का सदका है। खुदा की इज़्ज़त की कसम, ये महफिल मिलाद हमें ज़रूर मुनक़िद करने चाहिए। ये हमारी मोहब्बतों का सबूत है कि हम हुजूर से कितना प्यार करते हैं, हुजूर से किस कदर इश्क करते हैं।